مسیح یسوع میں میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، بچوں، آپ کو میری طرف سے بہت بہت سلام پہنچے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج 31 دسمبر ہے اور اس 31 دسمبر میں اور کچھ گھنٹے باقی ہیں اس سال کو ختم ہونے میں۔ تو میرے دوستوں، ساتھیوں، آؤ آج ہم خدا کا شکریہ ادا کریں اپنے خاندانوں کے ساتھ مل کر، اور انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر ان تمام برکات پر غور و خوض کریں جو گزشتہ سال خدا بڑی مہربانی، محبت، شفقت اور رحمت سے ہم پر اپنے برکات برساتا رہا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی غور و خوض کریں کہ جو میرے منصوبے تھے، کیا میں اس میں کامیاب ہوئی یا ہوا، اور ایسی کون سی باتیں ہیں جس کی وجہ سے میں اپنے منصوبے یا کام یا میرے گولز ان کو اچیو نہ کر سکی یا کر سکا۔ تو آج ہمارے لیے ایک اچھا موقع ہے کہ ہم کسی بھی جگہ چند لمحات کے لیے خاموشی میں اپنے خداوند سے تعلق جوڑیں، اور شخصی طور پر جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ خداوند کا شکریہ ادا کریں زندگی کے اس تحفہ کے لیے، ان تمام رحمتوں کے لیے، تمام شفقتوں کے لیے جو خداوند نے ہم پر نشاور کی۔ عزیزو، آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سال بڑی کشمکش میں بہت سارے لوگوں کے لیے گزرا۔ اس سال نے بہت ساری تبدیلیاں لوگوں کی زندگیوں میں لایا۔ اس سال میں ہم نے بہت ساری جو منفی اثرات ہیں باہر کے ماحول کے، ہمارے اندر کے ماحول کے، اس سے ہم متاثر ہوئے، لیکن ہمارے خدا نے ہمیں گرنے نہیں دیا۔ ہمارے خدا نے ہمیں بچا کر رکھا، کیونکہ وہ ہم سے بے مثال محبت رکھتا ہے۔ اس کی محبت انکنڈیشنل ہے۔ آئیں آج سال کے اس دور میں، اس لمحہ میں، جب بھی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ میں نے اپنے خاندان میں کون سے ایسے وسائل بھیجے ہیں یا کون سے ایسے وسائل مہیا کیے ہیں جس سے میرے خاندان میں خوشی آئی، یا کون سی ایسی کنفیوژنس کریٹ کی ہیں جس سے ہمارے خاندان میں نا اتفاقی، ناراضگی اور بہت ساری چیزوں نے جنم لیا۔ تو آج ایک اور بات پر بھی غور کریں کہ ہر خاندان کا جو سربراہ ہے، یا وہ آدمی ہے یا عورت ہے یا بیٹی ہے یا بیٹا ہے، وہ خدا کی طرف سے مقرر کرتا ہے۔ تو ہم اس کی عزت کریں، ہم اس کی باتوں کو سنیں، یہ جان کر کہ خداوند یسوع المسیح اس سے بولتا ہے۔ جو بھی وہ مثبت بات خداوند کے کلام کے مطابق ہمیں بتاتا ہے یا بتاتی ہے، ہم اس کو سنیں۔ ہم پہلے رسول خط کلسیوں کے نام، اس کا 3 باب، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ اپنے گھرانوں میں سب مل کر دعا کیا کرو، گیت اور زبور گایا کرو، اور خاندان کے طور پر خداوند کی حمد و ثنا کیا کرو۔ تو آئیں ہم آج نئے سال کے لیے عہد باندھیں کہ ہم اپنے گھروں میں یہ ماحول بنائیں گے، اور خاص طور پر ان گھروں میں جہاں پر ہر دفعہ ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہے، ایک دوسرے کو مات کرنے کی کشمکش میں بہن بھائی آپس میں رہتے ہیں۔ تو جو بہنیں اپنی بہنوں کی عزت نہیں کرتی، وہ ان کی عزت کرنے کا عہد کریں۔ جو بھائی اپنے بھائیوں کی عزت نہیں کرتے، یا بچے اپنے والدین کا احترام نہیں کرتے، تو وہ اس سال میں ایک گول بنائیں کہ ہم نے اس سال اپنے گھر والوں کی، بہن بھائیوں کی، چھوٹے ہوں یا بڑے، سب کی عزت کرنی ہے، ماما یا پاپا کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آنا ہے، ان کی بات سننی ہے۔ اور جس گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، وہ یاد رکھیں کہ اس گھر میں شاید خداوند کی حضوری نہیں ہوتی، اور جس گھر میں خداوند کی حضوری کثرت سے ہوتی ہے، اس گھر میں محبت، شفقت، رحم، برداشت اور سمجھ بوجھ پیدا ہوتی ہے۔ تو آئے ہم خداوند سے آج، جب ہم 31 دسمبر کی رات کو بیٹھے، تو یہ بھی پلان کریں کہ ہم نے اگلے سال میں کیا کرنا ہے، اور اگلے سال کے لیے خواب ضرور دیکھیں، کیونکہ جو خواب نہیں دیکھتا وہ ترقی نہیں کرتا۔ کیونکہ خواب ایسے ہیں جو انسان کو منصوبہ بنانے میں، ان کے گولز کو اچیو کرنے میں، اور ان کے آبجیکٹیوز جو ہیں ان کو بنانے میں مدد کرتی ہے۔ تو آئیں اپنے خدا سے دعا مانگیں، اور جیسا یسوع بھی کہتا ہے کہ تو اپنی کوٹری میں جا اور دعا کر،
اور خداوند اپنے خدا سے پوشیدگی میں مانگ اور وہ تجھے دے گا۔ تو عزیزو، ابھی ہم کرسمس کے آکٹیو میں ہیں، تو کرسمس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ ہم نے 25 دسمبر کو منایا اور بس کیلنڈر کے حساب سے ختم ہوا۔ تو آخری بات یہ ہے کہ میرے حساب سے ہم جو کیلنڈر ہے وہ 31 دسمبر کو ختم ہوتا ہے اور پھر 1 جنوری سے سال کا آغاز ہوتا ہے، لیکن حقیقی نئے سال کا آغاز اس شخص، اس بہن یا بھائی کا ہوتا ہے جو خداوند کو اپنی زندگی میں اپناتا ہے، جو ایمان کی چادر اوڑھ لیتا ہے، جو توبہ کر لیتا ہے، جو اپنے گناہوں سے خداوند کی معافی مانگ لیتا ہے، اور جس میں روحانی تبدیلی، یعنی انگریزی میں ہم کہتے ہیں اسپریچول ٹرانسفارمیشن، اس میں جگہ لیتی ہے، تو وہ شخص کی زندگی نہیں ہوتی ہے۔ تو آئے ہم اپنی روحانی تبدیلی کے لیے خداوند سے دعا کریں اور پوچھ سال میں اس تگودو میں رہیں، کیونکہ ہم یوئیل نبی کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ خدا کہتا ہے کہ تم اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ اپنے دلوں کو چاک کرو۔ خداوند بھی دلوں کے سودے کرتا ہے، دلوں کی بات کرتا ہے، کیونکہ دل جس کا صاف ہے اسے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور جب خداوند کے ساتھ ہمارا دل لگا ہوا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں گرا سکتی۔ تو آئے اپنے گھروں میں خاص طور پر کچھ ایسی شیطانی طاقتیں ہیں جیسے حسد ہے، بیماری ہے، منافقت ہے، کدورتیں ہیں اور قسم کی بھی، تو ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں تاکہ یہ حسد جیسی بیماری ہمارے خاندانوں کو تباہ برباد نہ کر دے، یہ منافقت جیسی بیماری جو ہمیں دوسروں سے یا اپنوں سے دور نہ کرتے۔ میری طرف سے آپ سب کو نئے سال کی ہزاروں خوشیاں مبارک ہوں، اور آئیں اپنے آپ کو تیار کریں، جو بھی چیلنجز آئیں خداوند کے فضل سے ان کا سامنا کر سکیں اور اس کی مدد سے اس پر عبور حاصل کر سکیں اور آگے بڑھتے رہیں۔ اے جذبہ جنوں تو ہمت نہ ہار، کرے جستجو جو چھوئے آسماں۔ تو آئیں اپنی محنتیں، اپنی جد و